السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں قاری محمد شوکت علی قادری عطاری حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ فاتحہ کا ایک آزمودہ، مجرب اور زبردست عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ویسے تو سورۃ فاتحہ جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یہ قرآن کی ماں ہے۔ اس سورت کو الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ تمام دردوں کی، تمام بیماریوں کی شفا اسی کے اندر ہے، اور اس کا نام کافیہ بھی ہے۔ یہ ہر مرض کے لیے، ہر بیماری کے لیے شفا بھی ہے اور کافی بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، بڑے سے بڑی مشکل بھی ہو، بڑی سے بڑی بیماری بھی کیوں نہ ہو، اس عمل کے ذریعے اس کا حل آپ تلاش کر سکتے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے آپ اس بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ عمل سے پہلے اگر آپ کے پاس کاغذ اور قلم موجود ہو تو آسانی ہو جائے گی، لکھنے کے اندر، نوٹ کرنے کے اندر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے اول اور آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خلوص نیت کے ساتھ آپ 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہفتے کی رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ قضاء حاجت، جس بیماری کے لیے اور جس پریشانی کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اسی کی نیت کر کے آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور ادا کرنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں، اور دعا کر کے آپ سو جائیں۔ جب آپ صبح اٹھیں گے تو 2 رکعت نماز سنت فجر ادا کرنے کے بعد اور فرض ادا کرنے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے اتوار کی رات عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کی نیت سے ادا کریں، اور ادا کرنے کے بعد اول اور آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ سورۃ فاتحہ کو 40 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ دعا مانگنے کے بعد سو جائیں۔ جب صبح اٹھیں گے فجر کی نماز کے لیے تو فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد فرض ادا کرنے سے پہلے درمیانی وقت میں آپ نے 20 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے پیر کی رات، سمار کی رات، پھر اسی ترتیب سے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے آپ نے وہ ادا کرنی ہے۔ ادا کرنے کے بعد اول اور آخر آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے 50 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد جب آپ صبح کو اٹھیں گے فجر کی نماز کے لیے تو آپ نے فجر کی نماز کے اندر 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد اور فرضوں میں جانے سے پہلے آپ نے اس کو سورۃ فاتحہ کو 30 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے منگل کی رات کو 60 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد نفل ادا کرنے کے بعد، اور صبح اٹھ کے آپ نے
40 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے بدھ کی رات کو 70 مرتبہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اول اور آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، دعا مانگنی ہے، پھر آپ نے سو جانا ہے۔ صبح اٹھ کے آپ نے 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ جو فجر کی ادا کی جاتی ہیں وہ ادا کرنی ہے۔ فرضوں میں جانے سے پہلے آپ نے اسی کو 50 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ جمعرات کی رات کو آپ نے 80 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ ترتیب وہی ہے کہ آپ نے اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، ادا کرنے کے بعد 80 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد دعا مانگیں اور سو جائیں۔ جب صبح اٹھیں گے تو 2 سنت فجر کی ادا کرنے کے بعد آپ نے 60 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جمعہ کے دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس رات کو آپ نے 90 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے صبح اٹھیں گے تو صبح کے وقت آپ نے جناب 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ فجر ادا کرنے کے بعد 70 بار سورۃ فاتحہ کو پڑھیں۔ اس طریقے سے اگر وظیفہ کیا جائے، اس عمل کو اس طریقے سے کیا جائے تو انشاءاللہ پہلے ہی ہفتے میں عمل پورا ہونے سے پہلے 100% آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کی مشکل 100% آسان ہوگی اور حل ہوگی۔ مشکل سے مشکل کام ہوگا، بڑی سے بڑی مصیبت ہی کیوں نہ ہوگی، الحمدللہ جس شخص کو یہ عمل بتایا گیا ہے اس کی جانب سے دعائیں ہی ملی ہیں کہ مجھے کامیابی ملی ہے، میری پریشانی دور ہوئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی، تو آپ نے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔